کنٹیکسٹ میں بھی میٹنگ ہوئی ہے. ایک مطلب تھوڑا سا برف پگھلتی ہے, تھوڑی بات چیت آگے چلتی ہے, اور اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے تھا, لیکن پھر وہی ٹویٹر نے خراب کر دیا. ٹویٹر نے ہماری پاپولیرٹی بھی ہے, ہمارا نیریٹو بھی بس جتنا کرنا تھا اسٹیبلش کر دی ہے. اب مزید اس کو آگے لے جانے کے لیے, اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اپنی پاپولیرٹی کو, اپنے نیریٹو کو جب تک آپ کنورٹ نہ کر سکیں, وہ کسی کام کا نہیں. چاہ رہے ہیں یا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آن بورڈ ہے حکومت کے ساتھ. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے, اور جب وہ ایک پیج پہ ہیں تو جب یہ مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ بھی راضی ہیں اور سارے ادارے راضی ہیں. جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کا سوچنا چاہیے نا کہ بھائی اس کو باہر کیسے نکالیں. گنڈا پور سے زیادہ بہتر بندہ ان کے پاس وہاں صدارت کے لیے نہیں تھا, میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ چیف منسٹر بھی تھے. لوگ دیکھتے ہیں پاور کی طرف, جلسہ ایک ہی ہوگا ان کا سواب ہی. نہیں, میں تو مطلب اگر ہم مذاکراتی کمیٹی میں ہیں تو مطلب آپس میں تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں نا. بالکل. لیکن خان صاحب سے ملاقات تو جب کریں گے جب خان صاحب کی خواہش ہوگی, یا وہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے جیل سے باہر آنا ہے تو پھر جلدی باہر آ جائیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق. آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکومتی جو کمیٹی تھی اس کے بھی ممبر تھے. سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. پاکستان تحریک انصاف نون لیگ حکومت کے مذاکرات ہو رہے تھے. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ وجہ کیا بنی مذاکرات ختم ہونے کی, اور دونوں طرف سے زیادہ ریجڈ کون تھے, کون سخت تھے, لچک کس نے نہیں دکھائی؟ اگر تو حقیقت کی بات پوچھنی ہے نا تو پھر یہ مذاکرات کا جو بیچ میں گیپ آیا ہے, اب اس کو تعطل کہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات بالکل ختم ہو گئے, لیکن یہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ بے صبری کا جو ہے نا وہ انہوں نے انداز اختیار کیا, اور کمیٹی بھی خود بنائی, اناؤنس بھی خود کی, پھر اسپیکر کے پاس بھی خود گئے. پھر اسپیکر نے جب حکومت کو راضی کر لیا اور سب بیٹھ گئے وہاں پہ, تو دو مذاکرات کے بعد تیسرے مذاکرات سے پہلے ہی ٹویٹر ایکٹیو ہو گیا, اور پھر تیسرے کے بعد چوتھے سے پہلے وہ ٹویٹر جو ہے وہ مستی میں آ گیا. یعنی کہ وہ الفاظ استعمال ہو گئے جو میں نہیں سمجھتا کہ زیب دیتے ہیں. سر دوسری طرف حکومت کے لوگ بھی جو ہیں, خواجہ آصف صاحب اور ویسے, وہ بھی تو کافی تنقید کر رہے تھے کہ مذاکرات سے کچھ نہیں ہونا. اس وقت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا, ان کی بات بھی سچی نکل آئی پھر. مطلب جب وہ جو بات کر رہے تھے ان کو نہیں, اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے, ہر ایک کی حکومت کی اپنی مرضی ہے, لیکن مطلب اس طرح کے تو فرینڈلی فائر ہوتے رہتے ہیں. دونوں طرف یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم زیادہ مضبوط وکٹس پہ بات چیت کر رہے ہیں, وہ ہم زیادہ مضبوط وکٹ پہ ہیں. تو اس نیریٹو نے سارے معاملے کو خراب کر دیا. اچھا سر یہ بتائیے گا, پاکستان میں جب ایک سابق وزیر اعظم جیل کے اندر ہو تو اس طرح کے جو مذاکرات ہوتے ہیں, حکومتی لوگوں سے مذاکرات, آپ کی پیشن گوئیاں بھی اور ماضی کی باتیں آپ کی کئی سچ بھی ثابت ہوئی ہیں, تو اس طرح کے مذاکرات سے کیا واقعی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ نہیں, ریلیف تو ملتا ہے مذاکرات سے. حکومتی مذاکرات سے ان سے ہی بات کر کے نکل آئے گا. ان سے بھی نکل آئے گا, کیونکہ حکومت جو ہے وہ بات چیت جب کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہ جن اداروں سے پی ٹی آئی والے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں یا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں وہ آن بورڈ ہے حکومت کے ساتھ. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے, اور جب وہ ایک پیج پہ ہیں تو جب یہ مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ بھی راضی ہیں اور سارے ادارے راضی ہیں. تو میرے خیال میں ایک بڑا اچھا ماحول تھا, اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. لیکن وقت سے پہلے بریکیں لگانا, جس میں ان کی میٹنگ بھی ہونی تھی بانی پی ٹی آئی سے, جواب بھی حکومت کو دینا تھا, حکومت بھی بیک فٹ پہ تھی. یہ بال کو جو ڈی میں لے گئے تھے اور ڈی میں جا کے انہوں نے بال بار مار دیا. اچھا سر یہ بتائیے گا, ایک ملاقات ہوئی تھی برسٹر گوہر کی اور آرمی چیف صاحب کی, جس کے بارے میں حکومت بھی تھوڑا تحفظات کا شکار تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جی میری سیاسی بات ہوئی ہے, پھر انہوں نے کہا جی کہ سیاسی بات نہیں ہوئی. اصل سٹوری آپ کے نزدیک کیا تھی؟ کوئی بات چیت ہوئی تھی سر؟ اصل سٹوری تو میرے خیال میں جو اندر بیٹھے ہوئے تھے بات چیت کرنے والے انہیں پتہ ہوگی, لیکن جو چیز باہر آئی اس میں حکومت بھی تھوڑی سی بیک فٹ پہ چلی گئی تھی, ذرا گھبراہٹ میں آ گئی تھی جو لگ رہا تھا, اور پی ٹی آئی والے بھی بڑے خوش آئند ہیں اور اچھے خوشی کا اظہار کر رہے تھے. میں سمجھ رہا تھا یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے, اگر جس لحاظ میں بھی کنٹیکسٹ میں بھی میٹنگ ہوئی ہے. ایک مطلب تھوڑا سا برف پگھلتی ہے, تھوڑی بات چیت آگے چلتی ہے,
اور اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے تھا، بالکل لیکن پھر وہی ٹویٹر نے خراب کر دیا۔ ٹویٹر نے کر دی، ٹویٹر ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، فیس بک، انسٹا، پی ٹی آئی کی جو یہ چیزیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کنٹرول میں کیے بغیر پی ٹی آئی آگے مستقبل میں آپ کو دوبارہ ان ہوتی دکھائی دے رہی ہے حکومت جیسے معاملات میں، یا دوبارہ ان کے لیے بہتری آ سکتی ہے سر ان چیزوں کے ساتھ؟ لیکن جس چیز کو بھی آپ لے کے چلیں نا، اس کا ایک لیول آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیول پہ جب آپ لے جاتے ہیں تو وہ پیک ہوتی ہے، اس پیک سے جب آپ اوپر جائیں گے نا تو آکسیجن کی کمی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم بھی شروع ہو جائے۔ اس سمجھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیک کب آئی ہے، ٹھیک۔ کہاں آپ کی پاپولیرٹی وہاں پہنچ چکی ہے جہاں سے اوپر لے جا کر آپ کو نقصان بھی ہوگا اور ملک کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم پیک کر چکے ہیں، اب اوکے۔ ہماری پاپولیرٹی بھی ہے، ہمارا نیریٹو بھی بس جتنا کرنا تھا اسٹیبلش کر دیا، اب مزید اس کو آگے لے جانے کے لیے، اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اپنی پاپولیرٹی کو، اپنے نیریٹو کو جب تک آپ کنورٹ نہ کر سکیں وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی نام آپ جیل میں بیٹھے رہیں اور آپ کہیں جی میں بڑا مشہور شخص ہوں، یا آپ کہیں جی میرا جو نیریٹو ہے وہ دنیا میں کسی کا نیریٹو نہیں ہے، تو اس نیریٹو کو آپ ملک کے، قوم کی، عوام کی بہتری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی نیریٹو کو آپ آگ لگانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے آگ لگا کر بھی دیکھ لی، اب بات چیت کر کے بھی دیکھ لیں تاکہ بات جو ہے معاملات آگے بڑھیں۔ اعجاز الحق صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی آپ کو ایسے شخص یا ایسے لیڈرز نظر آتے ہیں جو کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے معاملات کو ٹھنڈک کی طرف لے کے جائیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان لیڈرز کا فقدان ہے ابھی پی ٹی آئی کے اندر؟ نہیں، پی ٹی آئی کے اندر لیڈر بہت اچھے ہیں، لیکن اختیارات نہیں ہیں ان کے پاس۔ اختیارات نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، وہ اپنے جو ہے جا کر لیڈرشپ سے بات چیت نہیں کر سکتے، کچھ گھبراہٹ کا شکار ہیں، کچھ یہ ہوتا ہے کہ جب لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، وہ جب ان کے سامنے بات جب سچ اور حق کی کرو، وہ کہتے ہیں اس بندے کو اٹھا کے پیچھے پھینک۔ پیچھے پہ تو وہ کہتے ہیں ہم مزے لے رہے ہیں، کوئی چیئرمین بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا چلنے دو جی، اگر چل رہا ہے تو جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کا سوچنا چاہیے نا کہ بھائی اس کو باہر کیسے نکالنا ہے۔ موجودہ قیادت میں یہ چیز کا بحران ہے کہ وہ اپنا ہی سوچ رہے ہیں، خان صاحب کا نہیں سوچ رہے۔ یہی بات ہے۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا سوچ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ فلیکسیبلٹی۔ اچھا سر، ابھی دوبارہ آپ نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ اب یہ احتجاج کریں گے تو بڑی غلطی کریں گے، لیکن 8 کو انہوں نے مینار پاکستان میں جلسے کی اپلیکیشن دے دی ہے، اور اس کے بعد ثوابی جلسہ کرنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ دوبارہ پی ٹی آئی جو ہے اگریسو موڈ میں آ رہی ہے، یہاں پہ چیف آرگنائزر لگایا ہے، وہاں پہ جنید اکبر صاحب کو لگایا جن کے بارے میں ہے کہ وہ اگریسو ہٹرز ہیں، ذرا سخت بیانی ہے۔ تو پی ٹی آئی کا یہ جو دوبارہ پالیسی ہے، یہ کتنی کو کامیاب آپ کو لگتی ہے؟ اس پہ 9 تاریخ کو بات کریں گے، جلسہ ایک ہی ہوگا ان کا سوابی میں، اچھا، اور اس پہ ہم 9 تاریخ کو بیٹھ کر بات کریں گے۔ آپ کو لاہور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایجوٹیشن کی سیاست جو ہے نا وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیے، اور اب اس کی پیک بھی آ گئی ہے۔ اب اس کو اگر مزید آگے لے کر چلیں گے تو پھر مطلب میرے پرسنلی، میں نہیں کہتا جو کرنا ہے انہوں نے کرے، میں کہتا ہوں ایک جلسہ مینار پاکستان پہ نہیں 10 کریں، لیکن میں تو ایک تجویز ہی دے سکتا ہوں نا، مطلب کہ ایک ہمدرد کے طور پہ بھی کہہ لیں، ایک سیاستدان کے طور پہ بھی کہہ لیں کہ اگر آپ اس طرح چیلنجز لے کر آئیں گے، اور کوئی اتنا بڑا ایسے نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی تبدیلی کی ہے تو یہ کوئی یہاں پہ انقلاب لے آئیں گے، یا کے پی کے میں گنڈا پور سے زیادہ بہتر بندہ ان کے پاس وہاں صدارت کے لیے نہیں تھا، نہیں تھا، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ چیف منسٹر بھی تھے، لوگ دیکھتے ہیں پاور کی طرف۔ پاور بالکل ہاں، تو اگر پاور جس کے پاس ہے لوگوں نے اسی کے پاس جانا ہے، لازمی بات۔ تو دوسرے بندے کے پاس تو جانا نہیں ہے۔ نہ اب اس وقت کوئی ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، نہ اس وقت کوئی الیکشنز ہیں قریب تر، تو اس وقت ٹائم یہ ہے کہ حکمت عملی سے آگے چل کر اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اور کوشش کریں کہ جو آپ کی خواہشات ہیں وہ کسی طرح سے پوری ہو جائیں۔ سر ایک بات ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے آفر دی گئی تھی کہ حکومت ختم، الیکشن کروا دیتے ہیں۔ یہ جو آفر تھی، اتنی بڑی آفر کے بعد بھی پی ٹی آئی کیوں نہیں مانی، اور یہ آفر کب ہوئی تھی، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ نہیں، یہ تو میں 2023 مئی کی بات کر رہا ہوں نا، جب پہلا لانگ مارچ ہونے لگا تھا، اچھا، تو اس وقت جنرل باجوہ کی طرف سے تھی، آفر تھی، اور کہ آپ لوگ ایجوٹیشن ختم کریں اس کو، اور ہم آگے چلتے ہیں، آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر ہم آپس میں لڑیں گے، مار کٹائی کریں گے، جلاؤ گراؤ کریں گے تو وہ رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان کی اکنامک سچویشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی آج ہے کمپیریٹیولی،
تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی IMF سے مذاکرات ہو جائیں تو اس کے بعد ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، ابھی آپ یہ نہ کریں، ایجیٹیشن نہ کریں. اگر اس وقت وہ یہ بات مان جاتے اور یہ سمجھ جاتے، لیکن اس وقت زوم بہت تھا، اس وقت یہ تھا کہ جی ہم پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب لے آئیں گے. تو اگر یہ بات مان جاتے تو آج پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ جمہوریت کی طرف پیش رفت ہو رہی ہوتی اور معاملات بہت سلجھے ہوئے ہوتے. PTI ابھی بھی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے رابطے ہیں. رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ہمارے رابطے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے کس سے ہے. آپ کی نظر میں آپ باخبر ہیں اداروں کے حوالے سے بھی، حکومت کے حوالے سے بھی، کیا واقعی PTI کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ کسی بھی لیول پہ ہے؟ نہیں، ہر ایک کا رابطہ ہے، ان کے ہر شخص کا کہیں نہ کہیں رابطہ ہے. کس لیول پہ ہے وہ اپنے شخصیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی شخصیت ہے اور یہ کس لیول پہ. بات چیت دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. ٹھیک. یہ پاکستان ہے، کوئی ہندوستان تو نہیں ہے کہ ہم بات چیت بند کر دی آپس میں. یہ سب سے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، شادیاں ہیں، غمیاں ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں. اور چیف منسٹر جو ہے اس کا تقریباً روزانہ رابطہ ہوتا ہے. نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، آ کے چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، تو وہاں بیٹھتے ہیں. تو خالی یہ تو نہیں کرتے کہ بھائی جو لکھی پڑھا تھا وہی بات کرنی. کبھی چائے پیتے ہیں، کوئی گپ شپ لگاتے ہیں، کبھی بسکٹ کھاتے ہیں، بات چیت ہو جاتی ہے. بات چیت ہو جاتی ہے. اچھا اعجاز الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اب وہ ایک پیج پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور یہ، آپ کی نظر میں کیا ان لوگوں کو آپ ایک پیج پہ نظر آتا ہے آپ کو، اور آنے والے دنوں میں کیا ایسی کوئی چیز نظر آئے گی؟ نہیں، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، مطلب یہ تو اب حکومت کی اپنی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ اپنے الائز کو ساتھ لے کر چلیں اور دیگر جماعتوں کو بھی کوشش کریں. ان کے ہر ایک کے ساتھ تعلقات ہیں، ساری عمر تو انہوں نے یہاں سیاست کی ہے پاکستان کے اندر. تو یہ حکومت کی کمزوری ہوگی اگر کچھ جماعتیں جو حکومت کی طرف ٹلٹڈ ہیں وہ اٹھ کر ان کے ساتھ چلی جائیں. آپ کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہوا یا ملاقات کے لیے آپ کو بھی کہا گیا کہ خان صاحب سے ملاقات کریں؟ نہیں، میں تو مطلب اگر ہم مذاکراتی کمیٹی میں ہیں تو مطلب آپس میں تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں نا. بالکل. لیکن خان صاحب سے ملاقات تو جب کریں گے جب خان صاحب کی خواہش ہوگی. خان صاحب کی خواہش ہوگی. اچھا اعجاز الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم PTI یہ سارے احتجاج وغیرہ کر رہی ہے آگے، اب کیا لگتا ہے ایز اے اینالسٹ اگر کریں، خان صاحب کو باہر کب آپ دیکھ رہے ہیں؟ کئی نے کہا مارچ میں، پہلے نومبر میں. آپ کو عمران خان جیل سے باہر کب آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ یا وہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے جیل سے باہر آنا ہے تو پھر جلدی باہر آ جائیں گے. کیسا فیصلہ؟ وہ تو روز کہتے ہیں. انہوں نے نہیں کرنا ہے نا، مطلب انہوں نے کہنا جی کہ اب کافی ہو گئی ہے، اب ہمیں آگے چلنا چاہیے. پھر بجائے لڑائی مار کٹائی کے وہ گفتگو کے ذریعے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر خان صاحب چاہیں تو وہ بھی باہر آ سکتے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اندر ہو، جب تک وہ ذہن نہیں بناتا کہ میں نے باہر آنا ہے، نہیں آ سکتا. نواز شریف صاحب 2 سال رہے، آخر میں جب انہوں نے ذہن بنا لیا تو مہینے کے بعد باہر تھے وہ. مہینے کے بعد تو اس کا مطلب رکاوٹیں اور حکومت بیچ میں رکاوٹ نہیں بنے گی، اور اگر بنے گی بھی تو عمران خان باہر آ جائے گا. نہیں، دیکھیں رکاوٹیں تو اپنی جگہ رہیں گی، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، لیکن رکاوٹوں کو ہٹانا، رکاوٹوں سے ساتھ سے اپنے آپ کو بچا کر نکلنا، یہ حکمت عملی ہوتی ہے. ایک اسٹیٹس مین کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنی پاپولیرٹی کو اپنے نیریٹو کو کنورٹ کرے عوام اور ملک کی بہتری کے لیے. آنے والے دنوں میں سر دوبارہ آپ کو الیکشن دکھائی دے رہے ہیں، کئی لوگ اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کے پاس سر کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، ابھی فی الحال تو سامنے نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر گفتگو آگے چلے گی تو ایک پوائنٹ جو ایجنڈے پہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے الیکشن کروا لیں. کچھ عرصہ پہلے مطلب کہ ابھی تو 1 سال بھی 5 سال کی جگہ 4 کر دیں. جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف کا ٹینور بڑھ گیا، اسی طرح اسمبلی کا ٹینور بھی کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اعجاز الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، آپ کہ اگر دیکھا جائے فیملی میں یہ سارا بڑے آپ کنیکٹڈ ہیں، تو سر یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے فوج کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایک پورا بیانیہ بنایا گیا سوشل میڈیا اور ان ساری چیزوں کے لحاظ سے، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے ان چیزوں کے لحاظ کو لے کے؟ کوئی بیچ میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیا ایز اے پرسن کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو دیکھا جائے ایز این انسٹیٹیوشن، وہ ہمیشہ پاکستان کی بہتری کا سوچے. ٹھیک. اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا جو ان کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا. مطلب کہ اس بوجھ کو تھوڑا سا ہلکا کریں
اور معاملات کو آگے لے کر چلیں. شہباز شریف صاحب جب تک حکومت ہے وہی وزیر اعظم رہیں گے یا بندہ چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھو یہ تو میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا نا. یہ کون پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ بھائی کون رہے گا کون نہیں رہے گا. دوسرے کئی لاڈلے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت سے چیزیں اوپر سے بھی ہوتی ہیں, کوئی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں یہ بات آپ کی بہت بڑی ہے. تو یہ ہے, تو یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ کون رہے گا کون نہیں رہے گا, لیکن سسٹم کو چلنا چاہیے, معاملات کو آگے. ڈرائیونگ سیٹ پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے ہمارے پاس آنے والی ہے, اس میں کوئی سچائی ہے؟ اگر گاڑی چلتی رہے گی اس کے 3 پہیوں پہ اگر ڈرائیونگ سیٹ ان کو مل گئی تو پھر کس طرح گاڑی کو چلائیں گے؟ پہیے 4 ہوں گے تو گاڑی چلے گی نا. ایک تو اگر 2 پہیے نکال دیں اور 2 پہیے ان کو دے دیں تو گاڑی کون چلائے گا؟ یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے, پیپلز پارٹی کو بھی, نون لیگ کو بھی, الائز جتنی ان کی الائڈ پارٹیز ہیں ان کو زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. اگر کسی نے جلد بازی کی, لالچ میں آ گیا کہ میں آ کے بیٹھ جاؤں, ملک کو چلانے لگ جاؤں, تو وہ گاڑی کے پہ 2 پہیے ہی چلائے گا, 4 نہیں چلا سکے گا. عمران خان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کوئی ملنے کا آگے چانس لگ رہا ہے؟ دیکھیں کوئی کسی سے بھی مل سکتا ہے سیاست کے اندر. جب عمران خان سب سے پہلے میں ان کے پاس گیا کہ ظفر اللہ جمالی کو ووٹ دیتا ہوں کیونکہ ہم ایک گروپ میں تھے, انہوں نے کہا میں نے چودھری صاحبان کی وجہ سے ان کو نہیں دینا, کیونکہ وہ جو لفظ استعمال کیا تھا جو وہ کرتے ہیں ہر ایک کے لیے کہ یہ چور ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ فلانے ہیں. بعد میں وہ ان کا مطلب پریزیڈنٹ بھی بن گئے اور ایک صوبہ سب سے بڑے صوبے کے سی ایم بھی بن گئے. اور پھر اگر چارٹر آف ڈیموکریسی نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان ہو سکتا ہے تو پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کی بھی ہو سکتا ہے کبھی جا کے آگے ملاقات ہو جائے. پرویز علیہ صاحب بھی خاموش ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان کے بڑے لیڈرز تھے نا وہ خاموش ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کو نکال کے. پرویز علیہ صاحب خاموش ہیں, نواز شریف صاحب خاموش ہیں. یہ ان لوگوں کی خاموشی کی وجہ کیا دکھائی دیتی ہے آپ؟ اچھی حکمت عملی ہے. یہ وقت ہی ایسا ہے کہ خاموش رہ کر اور عزت کے ساتھ آگے نکل جائے. عزت کے ساتھ مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ماحول نہیں ہے زیادہ بات کرنے کا؟ بات دائرے کے اندر رہ کر جو کچھ اس ٹویٹر پہ ہو رہا ہے, جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اس سے دور رہنا چاہیے. پی ٹی آئی کے وہ لوگ, یا کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کا نام لیں, ویسے اگر وہ لوگ جو یہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ چیزیں کر رہے ہیں, آگے ان کا کیا مستقبل آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے کوئی مزید مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں جو کسی کی پگڑی اچھال رہا ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے, جو ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے, جو دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے 5th جنریشن وارفیئر کے اندر, ان کے لیے مشکلات آنی چاہیے. جو سچ بول رہا ہے اور جو پازیٹیو کنٹریبیوشن کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں روکے گا. عمران خان صاحب کو سب سے اہم کیا تجویز دینا چاہیں گے اس صورتحال میں کہ کیسے سب سے بچیں اور باہر آ کے وہ وزیر اعظم بن سے, کیا تجویز دیں گے؟ وہ میں ملنے جاؤں گا تو پھر آ کر آپ کو بتاؤں گا. آنے والے دنوں میں ملاقات ہے امکان؟ مطلب وہ چاہیں گے تو ہو جائے گی, اور اگر ہم چاہیں گے تو ہو جائے گی. اگر حکومت چاہے گی تو ہو سکتا ہے کوئی بیچ کا راستہ نکال سکیں ہم. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ ریڈی ہیں آپس میں 2 پیچ اپ کروانے ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح کرانے کی. ہاں یہ بڑی آپ کھل کے بات کرتے ہو, یہ بالکل تو کوشش کی تھی, اس میں ان کی بھی غلطی تھی, خان صاحب کی اپنی بھی غلطی تھی کہ بہت زیادہ اس وقت جذباتی. سب سے اہم غلطی کیا تھی اعجاز الحق صاحب سے نیوٹرل ہو کے بتائیے. میں نہیں بولوں گا کہ کیا اہم غلطی تھی, کیونکہ میں ان کی جماعت کا حصہ نہیں تھا. مطلب میں ان کی اگر جماعت کا حصہ ہوتا اور ان کے ساتھ ہوتا, 3.5 سال وہ وزیر اعظم تھے, تو میں تو ان کے ساتھ بھی نہیں تھا. میں تو اس وقت گیا جب میں نے دیکھا کہ یار یہ جانے والے ہیں اور ان کے جانے سے مشکلات آئیں گی. جو کسی وزیر اعظم کو 3.5 سال نہ ملنا, مطلب جس کے ساتھ آپ نے کولیشن میں الیکشن لڑا ہو, تو کوئی وجہ ہی تھی نا, میں نہیں ملا تھا. تو اس لیے مجھے اپنا کوئی پرسنل وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ہمیں بہتری کرنی چاہیے. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اب اٹ از ٹائم فار عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, مائی سیلف ٹو پے بیک. تو اگر اپنی تھوڑی انا کو نیچے لے آئیں گے, ملک سے بالاتر نہیں ہوں گے اپنی انا کو لے کر, تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. عمران خان کو مائنس کر کے, لاسٹ یہ سوال ہے, عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان میں سیاسی استحکام, معاشی استحکام آ سکتا ہے سر؟ نہیں, آپ مائنس کسی کو کر ہی نہیں سکتے سیاست سے. نہیں کر سکتے. مائنس سیاسی استحکام کس طرح آ سکتا ہے, ملک سٹیبل کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کو ہم نے مائنس کر کے دیکھ لیا. بے نظیر کو مائنس کیا, ایک وقت میں نواز شریف کو مائنس کیا, اب عمران خان کو مائنس کیا. کوئی مائنس نہیں ہوتا.
اس لیے وہ مائنس والی گیم کو ختم کر کے تو پلس والی گیم کی طرف جانا چاہیے. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے اعجاز الحق صاحب کی، اور سب سے خوش آئند چیز یہ ہے کہ وہ ایک بار دوبارہ تیار ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک جو کہہ لیں کہ گرم سرد والے معاملات ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کی، اور پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہے. یہ انٹرویو بڑا اہم ہے اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے. آج کی ویڈیو کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.